أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف آواز بلند مل کر پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. گرامی قدر سامعین حضرات، مالک ارض و سماوات کی حمد اور تقریر جس نے ہمیں آج کے بابرکت دن عید الاضحیٰ کی بابرکت گھڑی عطا کی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرے اور آئندہ ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا دن عید الاضحیٰ یوم النحر سے تعبیر کیا جاتا ہے. امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ جب جس مہینے میں قرآن اترا وہ مہینہ رمضان کی تکمیل ہوتی ہے تو عید عطا کرتا ہے، اور جب حج کی تکمیل ہوتی ہے تو عید بھی پھر عطا کرتا ہے. یہ صلی اللہ کی نوازش ہے، مہربانی ہے کہ اسلام ایک سوکھا اور بور قسم کا دین نہیں، بلکہ کسی بھی زاویے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ پرفیکٹ نظر آتا ہے. اسلام باوقار اپنی حدود اور اپنی سرحدیں ایک خاص زاویے سے باوقار طریقے سے رکھتا ہے. آج چونکہ عید الاضحیٰ ہے، بڑی عید، جس کا تعلق جد الانبیاء، فخر الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ بالخصوص تعلق ہے. عید کا بھی، حج کا بھی اور اسلام کا بھی. جتنے بھی حجاج کرام مکہ شریف میں اور مدینہ رسول کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سب کے حج اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اگر حج کو غور سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں گزشتہ جمعہ پر اور اس سے پہلے جمعہ پر ہم نے عرض کی ہیں. جستہ موضوع اگر غور سے دیکھا جائے تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں عام معمول کے مطابق نہیں ہوتی. وہاں جا کر جب ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں تو وہ معمول سے ہٹ کر ہوتی ہیں. اور اگر آسان کر دوں یہ لفظ تو میں یہ یوں کہوں گا کہ چند اپنے مقربین کے امتحان جہاں اللہ نے لیے ہیں،
حج کرنے والوں کو اللہ ان کی زیارت عطا کرتا ہے، ان جگہوں کی زیارت عطا کرتا ہے جہاں امتحان دیا گیا حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے۔ مقربین جو بارگاہ حق تھے ان کی امتحان گاہوں کی زیارت کے لیے اللہ وہاں بلاتا ہے، وہاں پھراتا ہے، وہاں پتھر مرواتا ہے، وہاں چمواتا ہے، کہیں سر جھکواتا ہے، کہیں دوڑاتا ہے، کہیں پتھر کو ہی پتھر مرواتا ہے، کہیں پتھروں کا احترام کرواتا ہے۔ ان ساری باتوں کو دیکھا جائے تو اسی کا نام حج ہو جاتا ہے، حج ہوتا ہے، امتحان۔ آپ پاکستان کے جو محسن ہیں، قائد اعظم صاحب ہیں، علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ ہیں، اور جتنے بھی شخصیات ہیں، ان کے جو آرام کرنے والے کمرے تھے، لائبریریز وغیرہ، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ محفوظ ہیں۔ لاہور چلے جائیں، بار گھر ہے، قائد اعظم صاحب کی وہاں جگہ گھر موجود ہے۔ تو اسی طرح جو قدم ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں، کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، دیکھتے ہیں اور بس ٹھیک کہتے ہیں جی واہ واہ علامہ صاحب تو بیٹھتے تھے، یہ تھا وہ تھا، قائد اعظم صاحب واہ واہ جی کیا بات ہے۔ لیکن آج کل کے کئی ایسے آتے ہیں جو ان امتحان گاہوں سے گزر کر واپس آتے ہیں، کئیوں کی زندگیوں میں اللہ نے تبدیلی ڈالی ہوتی ہے۔ وہ امتحان گاہ ہے۔ آپ نے بھی دنیا بھر کے انسانوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے امتحان دیا، کہتے ہیں کہ یہ سکول وہ ہے جہاں علامہ پڑھے ہیں، سیالکوٹ میں ابتدائی تعلیم انہوں نے ادھر حاصل کی، ادھر انہوں نے پیپر دیے، امتحان دیا۔ علامہ کے سکول جہاں انہوں نے امتحان دیا، وہاں لوگ کہتے ہیں جی امتحان گاہ ہے علامہ محمد اقبال کی، یہ وہ حال ہے۔ اللہ بھی ایک دو حال دکھاتا ہے، کہتے ہیں یہاں میرے خلیل نے امتحان دیا ہے، یہاں میرے اسماعیل ذبیح اللہ نے امتحان دیا ہے، یہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا سے امتحان دیا گیا، جہاں کو پرفیکٹ نکلے، آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو پورا پایا اور صابر اور شاکر رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان کے نام کو بھی زندہ رکھا، ان کے کام کو بھی زندہ رکھا، اور انہوں نے جو وہاں کاروائیاں کی ہیں اللہ نے ان کاروائیوں کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ کاروائی کیا ہے؟ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، تو حضرت ابراہیم کو جب اسماعیل عطا ہوئے تو فوراً حکم ہوا کہ ان کو بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں زراعت نہیں ہوتی، کاشتکاری نہیں ہوتی، پانی وغیرہ نہیں ہے، بے آب و گیا، وہاں اس وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے کو لیا، اپنی زوجہ محترمہ کو لیا، تو حرم کا رخ کیا، وہ حرم پاک میں بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے، جہاں صفا مروہ ہے، ان پہاڑیوں پر چھوڑا، حکم دیا کہ آپ اتر جاؤ، بچے کو بھی لوگ گود میں لیا اور اتر کر آپ چلنے لگے۔ حکم تھا کہ آپ نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے سورمار جوانوں کو ایئرپورٹ پر واپس ہاتھ کر کے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ واپس پلٹ کر ماں کو، باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے خاندان والوں کو، تو یوں کرتے روتے روتے جاتے ہیں۔ وہ پتہ بھی ہے کہ جوان ہے، بچہ نہیں ہے، باپ رو پڑتے ہیں کہ تو پردیس میں کیسے، تو بڑا ناز سے پلا ہے، تو میں ناز سے پلے ہیں، یا ابراہیم جو بڑھاپے کی عمر میں مانگ رہا ہے اسماعیل کو، وہ ناز سے پل رہا ہے۔ ناز تیرے میرے ماں باپ کی گود ہو، یہ ناز سے پلنا نہیں ہے، خلیل اللہ کی گود ہو، یہ ناز سے پلا جاتا ہے، ناز سے اٹھا جاتا ہے۔ تو حضرت خلیل اللہ نے اپنے نو مولود اور اپنی زوجہ کو حکم خدا کے مطابق بیت اللہ کے پاس چھوڑا۔ زوجہ محترمہ نے آواز دی کہ کیا گستاخی ہوئی، چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیونکہ حکم تھا کہ بولنا آپ کو نہیں، آپ بول سکتے ہیں، ان کو حکم تھا کہ بولنا نہیں ہے۔ آپ اپنے پیچھے بھی نہیں پلٹے، خاموش جاتے رہے۔ انہوں نے کہا چلو میری کو غلطی ہے، نو مولود کی تو نہیں، کسی کو ساتھ لے جاؤ، پھر خاموش۔
لیکن وہ وفاشیار بیوی تھی، خلیل اللہ کے آنگن میں آئی ہوئی تھی نا، اس کو تو آداب خلیل اللہ سمجھتی تھی، پتہ تھا کہ ابراہیم کوئی ایسی حرکت کرتے ہی نہیں، بات وہی کرتے ہیں جو خدا حکم ادا کرتا ہے، خدا بندے متعال حکم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا بیوی نے کہ آپ کو آپ کے رب کا حکم ہے؟ تو خلیل اللہ نے اشارہ کیا کہ میرے رب کا ہی حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جس خدا نے آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کے حوالے ہیں، چلے جائیں، مجھے اور میرے بچے کو چھوڑ دیں، آپ کی بیوی کو اور آپ کے بیٹے کو خدا آپ کا ضائع نہیں کرے گا۔ جب جو ہی موڑ پڑا تو ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اس دعا کو اللہ نے قرآن میں نازل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو سورہ ابراہیم میں 13واں پارہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، فرمایا کہ اے میرے رب میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، حالانکہ بچہ کتنے چھوڑے ہیں؟ ایک بچہ چھوڑا ہے۔ کتنے بچے چھوڑے ہیں؟ ایک چھوڑے ہیں، پوتا دوتا 2 3 4 بیٹے نہیں، ایک بیٹا اور ایک بیوی، لیکن اپنی ذریت کہا۔ نبی کی نظر ہے نا، نبی اپنے بعد میں آنے والے کا جو آپ کی اولاد میں نسل چلنی تھی اس کو مشاہدہ کر رہا تھا۔ خلیل اللہ تھے نا، آپ مجھے کہیں ذرا سبحان اللہ کہیں، خلیل اللہ کی نظر تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، انت بیتک المحرم، تیرے گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی اولاد کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیٹے کو اور اپنی بیوی کو نہیں، اولاد کو۔ ذریت کہتے ہیں پوتے دوتے نیچے تک، عربی میں آپ اس کی ڈکشنری کریں، لغت اٹھائیں، ذریت کہتے ہیں، کہتے ہیں جی میری ذریت ہے، اطرتی مال بیتی وطرتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اہل بیتی وطرتی، اپنی اولاد اور اطرت اور ذریت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ قرآن بھی قیامت تک ہے اور اولاد مصطفیٰ بھی قیامت تک ہے۔ سارے بولے ہیں تو جھجک کیوں کر رہے ہیں؟ ذریت کہتے ہیں بعد والی آنے والی نسل کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ تو ابراہیم کی نظر تھی نا، جد الانبیاء ہے، خلیل اللہ ہے، وہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ میں صرف اسماعیل کو نہیں، میں محمد رسول اللہ کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس کا تولد ہوگا اس کعبے میں، جو اس کعبے کو کعبہ مشرفہ بنائے گا، اس کے قدم لگیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس کعبے کی قسم نہیں اٹھاتا مگر میں اس لیے محمود اٹھاتا ہوں کہ تیرے تلوے اس کعبے میں لگے ہوئے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد پڑھیں آپ سورہ بلد، اس کا ترجمہ پڑھیں، مشاہدہ کریں، پھر لطف لیں کہ اللہ نے کیا قسم اٹھائی، اپنے گھر ہونے کی وجہ سے نہیں، فرمایا میں نے تو تجھے دیکھنا ہے، جہاں تیری تلیاں لگتی ہیں وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں، وہاں جا جا کے لوگ دھکے مار کے کہتے ہیں کہ میں نے نفل پڑھنے ہے، میرا طواف مکمل ہوا ہے، پھر میں نے سائی کے لیے بھی نکلنا ہے، زمزم بھی پینا ہے، پہلے میں نے 2 نفل پڑھنے ہیں، پہلے میں نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، کرنے دو۔ تو یلا کر کے ہارون کو شرطے مارتے ہیں، کہتے ہیں جدو جاؤ۔ پاکستانی اور ترکی والے کہتے ہیں جی کتھے مقام ابراہیم ہو کہ اتھے سجدہ کریں گے تو مزہ تو پھر بھی آئے گا نا، دور سے تو سجدے کرتے رہے، خم ہو سر لیکن سر یار کے پاؤں میں ہو پھر مزہ آتا ہے۔ سامنے مقام ابراہیم ہو، بیت اللہ کا دروازہ ہو، سارا منظر سامنے ہو، دور سے تو گھر میں بھی سجدے کرتے رہے، یہاں قریب آ کر بھی دوری، یہ کیا ہم سے کیا بن گئی مجبوری، ہم قریب آ کر بھی دوری، تو ہمارے لیے کیا بن گئی مجبوری کہ ہمارے لیے ہے یہ ضروری کہ مقام ابراہیم سامنے ہو اور سر ہم تسلیم ہو، کہ ہم کہیں کہ مالک دیکھ رہے، تیرا آرڈر تھا متخذو من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، تیرے گھر کا طواف کیا ہے، اب تیرے ہی خلیل کے قدموں میں سجدے ادا کر رہا۔ تو یہ قدم بھی میں نے 2-3 جمعے اس پر پڑھائے ہیں، گزشتہ میں نے بات نکات بیان کیے ہیں کہ قدموں سے انسان بھاگ نہیں سکتا، نشانیوں سے، نشانات جو کہتے ہیں مٹا دو مٹا دو،
میں کسی پر تان کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں کیچڑ اچھالنے کا عادی نہیں ہوں، نہ میرا مشرب ہے، نہ میں ذوق آدمی ہوں کہ میں کسی کو نشانہ بنا کر اور اپنی بات کو منواؤں۔ نہیں، میں کامن سینس سے بات کرتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں، میرے پاس دلیل ہے۔ وہاں جو سعودی عرب ہے وہاں کو کہتے ہیں نشان مٹاؤ، بڑے بڑے مزارات جنت البقیع کے منہدم کیے گئے۔ آپ سب کا دیکھیں، امام حسن کا مزار ہے، امام زین العابدین کا ہے، عثمان غنی ذی النورین کا ہے، بڑے بڑے صحابہ جلہ لوگوں کا جنت البقیع میں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی نشان مٹاؤ، نشان تھوڑے سے بولو۔ وہ کہتے ہیں جی قبر زمین آپ برابر کرو، نشان مٹاؤ۔ میں نے کہا تم کہتے ہو نشان مٹاؤ، شیطان کے تو 3 لگائے ہوئے ہیں، نشان مٹاؤ، تم کہتے ہو نشان بولو تھوڑا سا، تم کہتے ہو نشان مٹاؤ، تو خود ہی اتنا بڑا بت بنا کے 3 جگہ پر جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، جمرہ ثالث، تو کہتے ہیں کہ یہ نشان نہیں مٹتے کیونکہ یہ شیطان کے ہیں۔ تو میں شیطان کے نشان باقی رکھے ہوئے ہیں، جو بندے رحمان ہیں ان کے نشان کیوں مٹا دیے ہیں؟ نشان مٹنے کے اللہ نے اپنے گھر میں نشان رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان، کس کا نشان ہے؟ قدموں کا، ہاتھ کا نہیں ہے۔ سر مبارک کا جہاں اپنی جبین رکھی وہاں اس کا نشان نہیں ہے، قدموں کے نشان دروازے کے سامنے ہیں، پاؤں مبارک کے ہیں برابر، اور یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنت سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا مقام ہے، جب ابراہیم کا مقام ابراہیم پتھر ہے وہ، اور حجر اسود، یہ دونوں پتھر اللہ نے جنت سے نازل کیے ہیں، جنت سے نازل کیے ہیں، جنت سے، جن کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ بھی، پتھر بھی جنت سے آئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار تم کہتے ہو عید کا دن تھا اور سیدہ کائنات کے گھر میں جو فاقہ اختیاری تھا، رسول اللہ کے گھر میں نواسوں میں کپڑے نہیں تھے، بعض سب بچوں نے نئے کپڑے عید کے موقع پر پہن رکھے تھے، تو یہ چھوٹے بچے تھے، تو ان کے دل میں تشویش پیدا ہوئی کہ ہم بھی کپڑے شپڑے کو پہنے، سب نے پہنے ہوئے ہیں۔ تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ دفتر باپ کو دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھٹکا تو پوچھا گیا کہ ہم کون ہیں؟ سرکار تو عید کا تشریف لے گئے تھے، پوچھا گیا کون ہے؟ دروازے سے آواز آئی، انا حیات الحسنین، میں حسن حسین کا درزی تشریف لایا ہوں۔ مجھے آواز سے بولیں، آپ اگر درزی کا مشاہدہ کریں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے، بولیں نہ بولیں، پتہ پھر چلے گا درزی تھا کون۔ خلیل اللہ کے بیٹھنے کے لیے، کھڑے ہونے کے لیے پتھر جنت سے آتا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہوئی نا، کسی کو اعتراض نہیں ہوا، مانتے ہیں اور ہم ادب بجا لاتے ہیں۔ حسن حسین کے لیے جو درزی آیا تھا، فرمایا جناب یہ فضا کو حکم دیجئے کپڑے لیجئے، اور یہ میں حسن حسین کا میں درزی ہوں، میں نے کپڑے لائے ہیں۔ جب سرکار واپس آئے دیکھا کپڑے لائے، حسن کے لیے سبز جوڑا، حسین کے لیے سرخ جوڑا پہن رکھا ہے۔ فرمایا حسن بیٹا، حسین کپڑے؟ سیدہ کائنات نے فرمایا کہ درزی آیا تھا، شاید آپ نے حکم دیا ہے، درزی تھا، کپڑے بتلایا نہیں کہ درزی کو کپڑے عالی نے کہا ہے۔ فرمایا دنیا کا درزی نہیں تھا، یہ جبریل آیا تھا، حسن کے لیے، حسین کے لیے آیا تھا۔ اونچی آواز سے بولیں، عید اگر سرکار کائنات کے گھر میں جھانک گزر کر ادب کا بجا لا کر قدم بوسی کر کے اگر گزرا نہ جائے، عید ہی نہیں ہوتی۔ بھائی خاندان رسول کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو عید تو کیا، سارا کچھ ملا ہی کمری والے کی بارگاہ سے ہے۔ تو فرمایا انا حیات الحسنین، میں حسن حسین کا درزی ہوں، درزی ہوں، کپڑے دینے جی۔ یہ بارگاہ رسالت بھی، خاندان رسالت بھی کیا مقام رکھتا ہے، کبھی جبریل کپڑے دینے آتا ہے، کبھی روٹی لینے آتا ہے، ہاں کبھی دینے میں۔ قرآن سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ انتحار اور اس کا حاشیہ پڑھیں، سب لوگوں نے لکھا کہ جبریل نے دستک دی، کہا میں اسیر ہوں، میں یتیم ہوں، میں قیدی ہوں، میں یتیم ہوں، مسکین ہوں۔ روٹیاں لے لے کے جاتا رہا 3 دن، تیسرے دن سرکار تشریف لائے، فرمایا کہ تم فاقے سے ہو زہرا؟ فرمایا صلح، تیسرا دن ہے، علی بھی ہے، میں بھی، حسن حسین سب روزے سے ہوتے ہیں، صبح بھی آ جاتا ہے، شام کو بھی۔ فرمایا وہ جبریل آتا ہے، جبریل آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حجرے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ السلام کا مرتبہ دیکھیں، لوگ آج تجزیہ کرتے ہیں نیٹ پر بھی
جی رضی اللہ کہو، علیہ السلام نبیوں کے لیے خاص ہے۔ میں نے کہا تم کہتے رہو خاص نبیوں کے لیے، ہم تو جبریل کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ نبی نہیں ہے۔ ہم تو حضرت حاجرہ کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ نبی بولو نہیں ہے۔ ہم حضرت مریم کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جو کہ نبی نہیں ہے۔ ہم سیدہ زہرا کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جو نبی، ہم حسن حسین کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، جو نبی نہیں ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب دیکھیں تجزیہ ہے قرآن کا، آپ تجزیہ لیں مجھ سے۔ بات ختم کرتا ہوں، تھوڑا ٹائم ہے۔ آپ حضرت زکریا علیہ السلام حجرہ ہے، آپ کی کفالت میں ہے حضرت مریم علیہ السلام، آپ کی کفالت میں ہے۔ کفالت میں یعنی آپ دروازہ بند لاک کر کے چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، روزانہ بے موسمہ پھل پڑا ہوتا ہے مریم کے پاس۔ اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ بڑی عید ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بڑا مقام دے، بڑیاں خوشیاں عطا فرمائے۔ تو بے موسمہ پھل ملتا ہے روزانہ۔ تو ایک دن پوچھ لیا کہ یا مریم انا لکی ھذا، قرآن ہے، تیسرا پارہ پڑھیں جا کے، انا لکی ھذا، یا مریم، فرمایا مریم انا لکی ھذا، اے کتوں لے گیا نہیں ہے، چابی تے میرے کو لے۔ ایک پھل پورا شام اور عراق میں نہیں ملتا، فلسطین میں نہیں ملتا، آپ مسجد اقصیٰ میں تھے، پورے ہمارے صوبے میں اور ہمارے شہر میں یہ پھل نہیں ملتا، تیرے پاس کہاں سے آتا ہے بے موسمہ پھل؟ حضرت مریم، میں نے کہا علیہ السلام کا مقام دیکھیں۔ مریم نے کہا کہ قالت ہوا من عند اللہ، اے نبی اللہ یا زکریا پریشان نہ ہو، بے موسمہ پھل یہ میری وجہ سے یہاں کوئی بندہ لا کے نہیں دیتا، جو موسموں کو چینج کرتا ہے پھل بھی وہی مجھے عطا کرتا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، قرآن کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ نے فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کر دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام وہاں فوراً کھڑے ہوئے، بیٹھے تھے تو کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ ابھی تک 90-80 سال 100 سال کے بزرگ ہیں حضرت زکریا، اولاد در بیٹا نرینہ اولاد نہیں ہے، بے موسمہ پھل دیکھا، جواب سنا حضرت مریم کا، خود نبی صاحب مقام نبی ہیں، کفالت میں ہے حضرت مریم۔ تو وہاں بے موسمہ پھل دیکھ کر دماغ میں بات آئی کہ مریم تو ٹھیک کہہ رہی ہے، جو موسموں کو چینج کر کے بے موسمہ پھل عطا کر سکتا ہے مجھے بھی بچہ عطا کر سکتا ہے۔ وہیں کھڑے کھڑے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا کے گھر پتر بھی نہیں، اتنے بے موسمی پھل تو میں نے پتر تو ماروں۔ انی، وہ قرآن کہتا ہے خفیہ، یا خفیہ، قرآن کہتا ہے کہ ڈر رہے تھے۔ بڈھا بابا 100 سال کا بندہ ہوئے، اولاد نہ ہوئے تو ڈاکٹر کو چلا جائے کہ جی میں تو اولاد نہیں تو میں نے کچھ نسخہ تجویز کرو یا دعا کرے کہ میں نے دعا کرو کہ پتر ہو جائے۔ لوگ ہسن گے نا، اور ماحول پورا تماشا لاوے گا، لوگ ہسن گے کہ کہیں گے کہ بابا جی کے کر رہے ہو، خیر پہ ہے، پتا پچھلے عمر پتر یاد آ گیا۔ زکریا علیہ السلام بھی خاموش ہیں، چھپ چھپ کے دعا منگڑ پہ کہ میں بے اولاد تے ہیں ماں، لیکن میں محروم تو میں بظاہر رکھا ہوا ہے، لیکن مالک میں نا امید نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا تعلق تیرے ساتھ ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، قرآن کہتا ہے کہ زکریا نے چھپ کر لوگوں سے مخفی ہو کر مانگا۔ قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا، بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ ولم اكن بدعائك رب شقيا، اور میں بدبخت بھی نہیں ہو سکتا، نا امید نہیں ہو سکتا، تیرے جیسا رب ہے میرا کہ ابھی تو بے موسمہ پھل دے رہا ہے، میں نا امید نہیں ہوں کہ بے شک میں کمزور ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئی، نکاہت آ گئی، میں کمزور ہوا ہوں نا، تیری طاقت پھر بھی پروان چڑھی ہوئی ہے، طاقت والا ہے تو میں کمزور نہیں ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اللہ نے فرمایا کہ زکریا نے کہ میں کمزور ہوں اور میرے اولاد نہیں ہے، بچہ تے عطا کر، بے موسمہ پھل دے میں پتر۔ اللہ نے فوراً ارشاد کیا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، اے جبریل جا زکریا کو جا کے کہہ دے کہ ہم تجھے پتر عطا کرتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ ایک خوشخبری یہ ہے، ایک ابراہیم کی بھی ابھی 90-85 سال عمر ہے، حضرت حاجرہ بھی بوڑھیاں ہو چکی ہیں، گھر میں نرینہ اولاد نہیں،
اللہ نے دعا مانگی ابراہیم نے ایک پتر بھی دیتا تو پیچھے دوسرا بھی عطا کر دیتا. حضرت اسماعیل عطا کیتے اور پھر اسحاق بھی عطا کیتا. اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی نسل میں اللہ نے 40,000 انبیاء پیدا کیے. سبحان اللہ. کتنے نبی؟ 40,000 ایک اسحاق کی نسل سے پیدا ہوئے. اور حضرت اسماعیل وہ نبی ہیں جن کی نسل سے ایک ہی نبی پیدا ہوا. 40,000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1,34,000 کم و بیش سارے نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ اسماعیل کی اولاد تیرا میرا نبی محمد رسول اللہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اللہ نے حکم دیتا اٹھے چھوڑو، جو قرآن میں نے ابتدا میں بیان کیا. واپس لانے کا آرڈر ہوا، پھر چلنے کی عمر ہوئی. وَفَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ 7 8 9 سال کے ہوئے. اللہ حکم دیتا ہے کہ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ کہ خواب میں اللہ فرمایا کہ ذبح کر. ذبح اونٹ کیتے، پھر اونٹ کیتے، پھر بکریاں دے ریوڑ سارا کچھ قربان. خواب پھر آیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا اگر بات کے سننا. اب 8 9 سال کا بچہ ہے، ٹھیک ہے، والد ہے اور بڑھاپے کا بچہ، جوانی کا نہیں، بڑھاپے میں اللہ نے عطا کیا. پہلے کدھر امتحان آیا، جو ہی بچہ پیدا ہویا تو لوگاں سا اے بھی تکیا کہ بچہ کار پیدا ہوئے تو لوگ باہر ملک کو واپس آ جانے ہیں. میری گل سمجھ آ رہی ہے پنجابی؟ باہر ممالک سے واپس گھر آتے ہیں کہ گھر بچہ ہوا ہے. اے کیسا بچہ ہوا ہے، اللہ آرڈر کر رہے ہیں پیوما کے ساتھ تو چھوڑ کے آ جاؤ، جدائی کر. جب وہ جدائی ختم ہوئی پھر حکم ہوا کہ چھری رکھ چھری کے نیچے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. بچہ ہم نے باپ بڑے بڑے طاقتور بندوں بچوں لوگوں کو ہم نے روتے ہوئے اسپتالوں میں باہر بلکتے ہوئے دیکھا، جن کے بچے نرسری میں اور اندر داخل ہوتے ہیں، ایڈمنٹ ہوتے ہیں تو وہ بہت پریشان بلک رہے ہوتے ہیں. پوچھا جائے کہ صاحب کیا بات ہے، آپ تو ہٹے کٹی ہو، آپ کو تو بظاہر درد بھی نہیں، بیمار بھی نہیں لگ رہے. وہ کہتے ہیں جی بیمار میں نہیں، میرا بچہ بیمار ہے، لختے جگر ہے، اندر تڑپ رہے ہیں. کہ اے ابراہیم کیسا صاحب استقامت اور صاحب صبر اور صاحب شاکر شکر انسان ہے کہ اپنے ہاتھوں چھری تلے لے رہے. رب دا حکم ہے نا، کس کا حکم ہے بولو؟ رب دا حکم ہے. اے شکر کرو آج دے اس بہت بڑے عید الاضحیٰ دے اس دن دے اس مسجد میں آن والوں کہ اللہ نے اسماعیل کے بدلے ذبح عظیم عطا کیا. ذبح عظیم سمجھنے تھوڑا دمبا دے بکرا دے چھترا اللہ نیا حکم دیتا کہ بدلے سے کر لو. اگر قربانی اسماعیل کی مینو ان قبول ہوتی، میں علیہ السلام میں فرق بتاؤں گا اور بات ختم کر دوں گا، بالکل ٹائم قریب ہو گیا ہے. علیہ السلام کے فرق کہ اگر اسماعیل کی جسم کے لحاظ سے قربانی قبول ہوتی تو آج بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کا سرٹیفکیٹ کے ساتھ لکھواتے کہ ساڈا تے بیمار ہے، شوگر ہو گئی، اس کو چرس پیتا ہے، ایسے قربانی دے لائق ہی نہیں. پھر قربانی کے لیے وہی سامنے آتے جن پر درود پڑا جاتا ہے، جن پر بالکل میں کلیئر بات کر رہا ہوں. پھر وہی سامنے آتے جن پر تھوڑا سا بول لو، کوئی مشکل گل نہیں کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں انڈیا والے پاکستان اللہ نہ کرے کشیدگی ہوتی ہے تو بڑے بڑے انڈیا والے کہتے ہیں یہ فوجی کار پہ جاؤ اگے نہیں جانے وہ مینو کے تو ٹیکٹر ہے. بڑے بڑے لوگ کھسکتے ہیں کہ موت دے منہ دے سانو ٹک دیتا ہے. اے یاد رکھ قربانی واسطے اللہ تیرے واسطے منتخب کر لیا ہے. والبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ لکم کہ تمہارے لیے اللہ نے موٹے تازے جانور جو نصاب کے مطابق ہوں گے اللہ نے تمہارے لیے قبول کر لیے ہیں، اللہ نے قبول کیے ہیں. تو اگر یہ کام مستقل ہوتا تو پھر اسی سارے کام آجی اسی دے بیمار آ جن. بڑے بڑے لوگ بیمار اساں دے اندر شوگر ہو کھا گیا سانو اساں نے تو قربانی جائز ہی نہیں. آج کل کے جانوراں دے بھی کہنے نے سارا سال بعد لوگ میں پھر گل کراں گا، میں بالکل معذرت کے ساتھ بات کروں گا. پورا سال ہم نہاری تے مٹن تے بیف کھاتے رہتے ہیں، سونا بھی کار پائے گا تے جائیداد تے زر بھی ہے. قربانی کے ٹائم میں کہنا جی اساں تے ہے کوئی بڑا قرضہ چڑھ گیا ساڈے تے
واہ بڑا کچھ چڑھ گئے. شادیاں میں بھی قرضہ چڑھتا ہے. تم نے تو کبھی نہیں کہا شادی نہیں کریں گے, قرضہ چڑھ گیا ہے. 2 4 3 4 قسطیں اور قرضہ لے لو نا, اللہ کے نام پہ قربانی کر دو. یہ یاد رکھیں, یہ بڑے راز کی بات ہے. راز کی بات ہے کہ جب اس زمین کو خون بہا پیش نہیں کیا جاتا قربانی کی صورت میں. اور یہ بھی خاص لگے آپ کو ایک بات آپ کا, جو نوجوان بھائی بیٹھے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کل ایسا کو مرنا آئے تو لوگ کسی کو جی خیر ہے جان جانواری ذبح کرنے نہ تو صبح کی اذان ہوئے نماز ہوئے پڑھ کے ذبح کر دو. وقت ہے اس کا. کیا ہے اس کا وقت ہے. اس سے پہلے روزانہ منگل بدھ کے علاوہ روزانہ کھربوں جانور ذبح نہیں ہوتے, وہ قربانی ہوتے, قربانی نہیں ہوتے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. آج کوئی مقام ہے اب میدان عرفات چلا جائے, جا کے وقوف عرفہ کرے کہ جی میں تو تھے کھڑا ہو گیا, میں نے بھی حج ہو گیا. حج ہوئے گا نہیں ہوئے گا کہ ٹائم نکل گیا. 2 4 دن پہلے جا کے چلا جائے. معتمرین جو حضرات ہیں عمرہ کرنے والے وہ بھی میدان عرفات جاتے ہیں, اوپر جبل رحمت بھی جاتے ہیں, وہاں کھڑے ہو کر رام بال کے کھڑے ہو جائیں 2 4 منٹ وقوف عرفہ کر لیں, واپس آ کے کہیں جی میرا بھی حج ہو گیا. انہاں سارے جگہ تو پھر آیا جتھے حج ہی پھرتا ہے. شریعت کہہ رہے گی کہ بیٹا نہ پھرتا رہے, ٹائم تے پھرتا تو حج ہو جاتا. ایک جانور نہیں لکھاں جانور ذبح کوئی کر دے, رسول اللہ دی شریعت سے ہٹ کے 1 دن پہلے یا 2 4 گھنٹے پہلے کر دیتا, عید نہیں پڑی ذبح کر دیتا. اور ذبح تے ہوئے گا اعلان تے ہوئے گا, قربانی نہیں ہوگی. ایک دفعہ نوجوان ذرا بولو قربانی نہیں ہوئے گی. ایک صحابی تھے انہوں نے قربانی پہلے کر دی تھی, ابتدائی دور تھا پہلے کر دی تھی کہ فٹافٹ حاصل ہوئے, خون شننے لگے قطرے تو سرکار ہوئے کہ کیتا یا سنا قربانی کر رہے ہیں. میں چلو جناب کو پیسہ ذرا زیارت ہوسی آپ تو فیض یاب ہوسا. فرمایا تم نے آیت نہیں سنی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ, اللہ نے حکم دیا اللہ رسول تو اگے نہ لگو. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ جس بندے نے قربانی رسول سے پہلے کر دی اللہ رسول سے آگے وہ قبول ہی نہیں ہوگی. تو شرط کے ساتھ ٹائم پر قربانی. اس لیے اللہ نے 3 دن رکھے ہیں نسائے. کتنے رکھے ہیں؟ 3 دن. آج بھی جائز ہے, کل بھی جائز ہوگی اور بولو سارے پرسوں بھی. جو قصاب حضرات ہیں وہ بھی ذرا مہربانی کیا کریں, رحم لوگوں پر بھی کیا کریں اور جانوروں پر بھی رحم کیا کریں کہ 3 دن شریعت نے رکھے ہوئے. اتنی بھی جلدی کیا ہے, 3 دن رکھے ہوئے اللہ نے. آج ہی تو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, کل کر لو, 2 دن پرسوں کر لو, آرام سے ٹھہر کر, کیونکہ یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ کی یہ شاعر اللہ ہے کہ کل جا کے شکایت لاوے تسی کہو کتے باندھ دو, وہ کہہ رہے ہوں باندھ دے دے آ سہی نہ تو ظلم تھوڑا کیتا, سانو ظالم آگے چاٹ دیتا, گرانے تو پہلے ہی میری ہڈی ٹوٹ گئی. عیب دار کی قربانی جائز نہیں ہے, تے گر گیا تے عیب دار ہو گیا نا. جب ہڈی ٹوٹ گئی گرتے گرتے کئی جانور کو گرا دیتے ہیں, کہ صاحب جو ماہر نہیں ہوتے بیچارے گرا کر اس کو عیب دار کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو ایسی اجلت سے بھی محفوظ فرمائے, ایسی اجلت سے بھی آمین کہیں. سمجھ کے ساتھ ٹائم ہے ہر چیز کا. ابھی ہم زور کی نیت کر رہے ہیں کہ چلو جی زور ہے سچ سین جیسا ذرا قربانی نہ لو سان گوشت مجھ کا سان, چلو زور ہونی پڑنے میں وہ ہو جائے گی اور نہیں ہوئے گی, کیونکہ ٹائم نہیں ہے. مسجد بھی وہی ہے, کعبہ کی طرف بھی منہ کریں گے, نہائے دھوئے بھی ہیں, وضو بھی ہے, لیکن ٹائم نہیں ہے. تو شریعت ہر چیز کا ایک ٹائم ہے, حدود ہے, طریقہ ہے. اللہ آپ سب کو مجھے حق پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.